کیا ہماری ورلڈ ریئل ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ڈیپر ریئلٹی موجود ہے یا کوئی ایسا ریلم ہے جہاں پہ ایکچول ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہیں جس نے ہمارے ورلڈ کو شیپ کیا ہوا ہے یا ہماری ورلڈ اس کی کاپی یا شیڈو ہے؟ اس کا جواب ہمیں پلیٹو کے تھیوری آف فارم میں ملتا ہے، لیکن تھیوری آف فارم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ہیگل کے ڈائلیکٹکس اور پری سوکریٹک فلاسفرز کے تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ پلیٹو کی تھیوری آف فارم میں جو تصور ہیں یا جو خیال ہے پلیٹو کا، وہ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہیگل کے ڈائلیکٹک سے۔ ڈائلیکٹک ورڈ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈائی کا مطلب دو ہوتا ہے اور لیکٹ کا مطلب ہوتا ہے آرگومنٹ، لینگویج یا پراپوزیشن۔ تو ڈائلیکٹکس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں دو پراپوزیشن جو ایک دوسرے کے کنٹری ہوتے ہیں یا دو آرگومنٹ جو ایک دوسرے کے اپوزٹس ہوتے ہیں، وہ آپس میں ٹکرا کے ایک سینتھسس بناتا ہے، یعنی ہمیں ایک تیسرا تصور دیتا ہے۔ یعنی کوئی فلاسفر کوئی تصور دیتا ہے جس کو ہم تھیسس کہتے ہیں، پھر یہ تھیسس وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نیگیشن کو جنم دیتا ہے جس کو ہم اینٹیتھسس کہتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھیسس اور اینٹیتھسس آپس میں ٹکراتے ہیں یا ریکنسائل ہو کے تیسرے تصور کو جنم دیتی ہیں جس کو ہم سینتھسس کہتے ہیں، اور یہی پروسیس ہے جس کے ذریعے ہماری نالج، ہماری انڈرسٹینڈنگ یا فلسافیکل کانسیپٹ جو ہیں وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں موو کرتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں۔ اگر ہم جوڈائزم کو دیکھیں تو جوڈائک ریلیجن کے اندر گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی گاڈ ایک ایسی اینٹیٹی ہے جوڈائزم کے اندر جو بیونڈ نیچر ہیں، جو انسان سے بالکل مختلف ہیں اور جو ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ہیں، اس پہ ٹائم اور سپیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو آپ تھیسس کنسیڈر کر لیں۔ اس طرح جب ہم رومن ریلیجن کو دیکھتے ہیں تو رومن ریلیجن کے اندر گاڈ کا کانسیپٹ جوڈیک ریلیجن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ رومن ریلیجن کے اندر گاڈ ایک کنکریٹ فارم میں ہے اور وہ ہیومن بینگز کے شکل میں ہے، انہوں نے اس کے سٹیچوز بنائے ہیں، تو یہ ایک قسم سے جوڈیک ریلیجن کی اینٹیتھسس ہیں۔ جب یہ تھیسس اور اینٹیتھسس یعنی جوڈیک ریلیجن کے گاڈ کا کانسیپٹ رومن گاڈ کے کانسیپٹ سے ٹکراتی ہیں تو یہ تھیسس کے شکل میں ہمیں ایک تیسرا تصور دیتا ہے جو کہ ہمیں کرسچینٹی میں ملتا ہے۔ کرسچینٹی کے اندر گاڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ جوڈیک ریلیجن کی طرح بیونڈ نیچر بھی ہے، اور جیسس کرائسٹ کے شکل میں جو کہ اس کو بھی وہ گاڈ سمجھتے ہیں تو وہ انسان کے شکل میں ہے۔ تو اس طرح یہ تھیسس اور اینٹیتھسس ہمیں سنتھسائزڈ فارم میں ملتے ہیں کرسچینٹی کے اندر۔ اچھا، ان ڈائلیکٹکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم پری سوکریٹک فلاسفرز کے تصورات کو جانتے ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے مقصد کے لیے جو ہے وہ ہے پرمینیڈیز اور ہیراکلیٹس۔ پرمینیڈیز کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں چینج امپاسبل ہے، کیونکہ پرمینیڈیز کے مطابق چینج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور وہ ایگزسٹنس میں آ جائے، یا کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہو اور وہ نتھنگنس میں چلا جائے، تو اس کو ہم چینج کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتھنگنس کین پروڈیوس سم تھنگ، کہ نتھنگنس جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہو سکتا ہے، یا جو ہے کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ نتھنگنس میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو پرمینیڈیز کا یہ خیال تھا کہ ایسا امپاسبل ہے، نتھنگنس سے ہم سم تھنگ کریٹ نہیں کر سکتے، یا جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ کبھی بھی نتھنگنس میں نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں آتی۔ پرمینیڈیز کے اس آئیڈیا کو آپ تھیسس کنسیڈر کر لیں۔ دوسری طرف پہ ہمارے ساتھ ہیراکلیٹس ہیں۔ ہیراکلیٹس کا یہ خیال تھا کہ دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے یہ پرپیچول فلکس میں ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز ہر لمحے کے ساتھ چینج ہو رہی ہے۔ دنیا میں صرف ایک چیز پرماننٹ ہے اکارڈنگ ٹو ہیراکلیٹس، اور وہ ہے چینج، یعنی ہر چیز جو ہے وہ پرپیچولی چینج ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، اگر پرماننٹ کوئی چیز ہے تو وہ چینج ہے۔ اگر ہم پرمینیڈیز اور ہیراکلیٹس کے آئیڈیاز کو تھیسس اور اینٹیتھسس کنسیڈر کر لیں تو یہاں سے ہیگیلین ڈائلیکٹکس اور پلیٹو کی تھیوری آف فارم کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ پلیٹو نے پرمینیڈیز اور ہیراکلیٹس کے آئیڈیا کو بیس بنا کے اپنی تھیوری پریزنٹ کی۔ پلیٹو نے اس تھیسس اور اینٹیتھسس کو آپس میں ملایا اور اس کو سنتھسائزڈ فارم میں اپنی تھیوری میں پیش کیا۔
پلیٹو نے کہا کہ پرمینیڈیز کا خیال بھی صحیح ہے اور ہیراکلیٹس کا خیال بھی صحیح ہے، لیکن یہ دونوں آئیڈیاز ایک ورلڈ پہ اپلائی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے پاس دو ورلڈ ہیں، ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہیں اور ایک فزیکل ورلڈ ہے۔ پرمینیڈیز کا آئیڈیا ورلڈ آف آئیڈیاز پہ اپلائی ہوتا ہے، جو کہ ورلڈ آف آئیڈیا جو ہیں وہ پرماننٹ ہے، وہ ٹائم اور سپیس سے بیانڈ ہے، اس پہ ٹائم اور سپیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ میٹیریل ورلڈ جو ہے وہ پرپیچول فلکس میں ہے، اس میں چینجز آتی ہیں اور وہ ٹیمپرری ہیں۔ پلیٹو کے مطابق ریئلٹی وہ ہے جو پرماننٹ رہتی ہے اور اس پہ ٹائم اور سپیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ورلڈ آف آئیڈیا جو ہیں وہ ایکچول ریئلٹی ہے جو بیہائنڈ دی فزیکل ورلڈ ہیں، جو ہماری فزیکل ورلڈ کو شیپ کرتی ہیں۔ ورلڈ آف آئیڈیاز کے شیپ میں ہماری فزیکل ورلڈ جو ہیں وہ اپنے آپ کو آرڈر دیتی ہیں، یعنی اس ورلڈ کے اندر جو ٹری ہے وہ اس ورلڈ آف آئیڈیا کی ٹری جو ہیں اس کی ایک کاپی ہے، جو کانسیپٹ وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ پرماننٹ ہے، اور ورلڈ میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں جو ٹری وہ اس کی ایک کاپی ہے۔ اپنے تھیوری آف فارم کو بیس بنا کے ریپبلک کے اندر پلیٹو نے پوئٹس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ ریئلٹی سے ریمووڈ ہیں، کیونکہ یہ میٹیریل ورلڈ کو امیٹیٹ کرتے ہیں بجائے ورلڈ آف آئیڈیاز کے۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جس پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔